أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج بیٹھک کا موضوع بڑا گہرا اور بڑا دلچسپ ہے. وہ موضوع ہے اللہ پر مضبوط ترین توکل سیکھنا. یہ وہ چیز ہے جو دین کا بھی نچوڑ ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے تم میں بڑا وہ ہے جس کو اللہ پہ زیادہ تقویٰ ہو، یعنی توکل ہو. اب ایک بڑا عام مسئلہ ہے کہ ہمارے ملک میں 98% لوگ اللہ کو دل سے اندر سے نہیں مانتے کہ اگر وہ اللہ کو دل سے مانتے اور اس کے احکامات کی پیروی کرتے تو آپ کو یہ سڑکوں پر بدتمیزی، دفتروں میں کرپشن، پولیس کے پاس کی لوٹ مار، پٹواریوں کی ہر جگہ پر، دکانداروں کی ٹھگی، یہ چیزیں نہ دیکھیں گے. اصل میں ہم لوگ اللہ کو سمجھ نہیں پائے، نہ اللہ کے پیغام کو سمجھ پائے. لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہے تو کہاں پر ہے، کیسے ہے، ہم اس سے تعلق کیسے بنا سکتے ہیں؟ کیونکہ اللہ کو نہ دیکھا جا سکتا ہے، نہ اللہ کو چھوا جا سکتا ہے، نہ اللہ کو سنا جا سکتا ہے، نہ محسوس کیا جا سکتا ہے. اس میں اللہ کی ایک حکمت ہے کہ اگر سب لوگ دیکھ لیتے، اللہ کو دیکھ لیتے، سارے مسلمان ہوتے تو پھر مقابلہ نہ رہتا، شیطان کا کارخانہ بند ہوتا. آج ڈر کی وجہ سے ہی ترقی ہوتی ہے. پاکستان نے ایٹم بم انڈیا کے ڈر سے بنایا کیونکہ انڈیا بنا چکا. تو سب سے پہلے آپ نے اللہ کو دل سے اندر سے ماننا ہے. آپ اپنی عقل سلیم کی مدد سے یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ ہے، اور آپ ماشاءاللہ سارے باشعور بندے ہیں. کائنات میں اتنی نشانیاں ہیں جو اللہ کے وجود کی گواہی دیتے ہیں. لیکن عام آدمی کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ وہ یہی سمجھتا ہے کہ اللہ دنیا میں کوئی کام نہیں کرتا، یا کرتا بھی ہے تو کسی کو بہر بن جا کے وہ ایک نوٹوں کی بوری دیتا ہے، دوسرے کو جوتے پرواتا ہے. وہ اللہ کو اسی طرح سمجھتا ہے. حالانکہ اللہ نے یہ دنیا بنا کر اپنے ازلی ابدی قانون لگائے جس میں نیکی اور سچائی، بلند کرداری کے قانون ایک طرف ہیں اور شیطانی قانون دوسری طرف. جس نے بھی نیکی سچائی پر اور جب ہم لگائیں جو قرآن پاک میں ہے. اچھا، پھر دوسرے سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تقدیر لکھی ہوئی ہے. تقدیر لکھی نہیں، تقدیر آپ اپنے عملوں سے خود لکھتے ہیں. قوم کی تقدیر بھی عملوں سے لکھی جاتی ہے. جو قوم جتنی محنت کرتی ہے، جتنے اللہ کے قانون پہ چلتی ہے، جتنا انصاف ہوتا ہے، جتنی مینجمنٹ ہوتی ہے، اس حساب سے. قرآن پاک میں بڑے واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ آج حقیقت گمراہی سے علیحدہ ہو چکی ہے. جس نے چاہا جو چاہے حق اختیار کرے، جو چاہے گمراہی، تاکہ تم سے تمہارے اعمال کی باز پرست ہو سکے. یہ 1693 دنیا کو اچھی پیار بھری جگہ بنانے کی کوشش کا نام ہی جہاد ہے.
اور یہ جہاد ہر مسلمان کو فرض ہے۔ دین کی تشریح بڑی آسان ہے، میں کافی کر چکا ہوں، لیکن کچھ حضرات نئے ہیں کہ دین 10% امکانیات عبادات یعنی عقیدے کا نام ہے، 90% دین جو ہے اخلاق معاملات کا نام ہے۔ ہمیں جو غریب جاہل مولوی ہے وہ یہی بتاتا رہا، جاہل مولوی، کہ 99% دین نماز، عبادات اور حج وغیرہ زکوٰۃ، لیکن 90% یہ ہے، یہ جہاد ہر وقت مسجد سے باہر جائے۔ عقیدہ درست ہونا بڑا ضروری ہے، یہ 10%، لیکن 90% یہی ہے، اور اچھا انسان بنے بغیر اچھا مسلمان نہیں بنا جاتا، نہیں بنا جاتا، نہیں بنا۔ اور آپ نے اس کے بعد ہم روحانی پیغام کی طرف جاتے ہیں جو ہمارا حل کا مقصد ہے۔ اللہ نے اس آدم میں اپنا امر کیا، اپنا نور پھونکا۔ ہم اللہ کی اس امانت کے وارث ہیں۔ قرآن پاک میں اس کے بارے میں کیا کہا گیا؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، میں نے اپنی امانت زمینوں، پہاڑوں اور آسمانوں کو پیش کی۔ وہ ڈر گیا اور نہ مانے۔ بے شک انسان نے اسے اٹھا لیا، بے شک وہ نادان اور خود پر ظلم کرنے والا۔ پھر آگے کہا کہ ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کرتے تو اللہ کے خوف سے یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ پھر آگے کیا کہا گیا ہے کہ ہم نے آدم میں تمام چیزوں کے اصلاح سکھا دیا جو فرشتوں کو بھی معلوم نہیں تھے۔ آپ نے قرآن سارا پڑھا ہے، جب فرشتوں سے پوچھا گیا تو وہ نہ بتا، اس کے انسان نے اسے بتا دیا۔ قرآن پاک میں بے شمار اور واقعے ہیں، مثلا تخت بلقیس کا واقعہ ہے، یہ کتنے دور سے تخت تھا۔ حضرت خضر کا واقعہ ہے، بہت سے اور واقعے ہیں، پیغمبروں کے بے شمار واقعات، دریا کو پار دیا گیا، اور اسی طرح اور بہت سی چیزیں۔ جب اللہ پر آپ اپنا ایمان مضبوط کرتے ہیں، اللہ پر فیت رکھتے ہیں، اللہ پر مضبوط پختہ یقین رکھتے ہیں، اللہ پر یقین کو ایمان کہا ہے۔ لیکن جو ایک دوسری چیز ہے، اپنے آپ پہ فیت رکھنا کہ میں اللہ کا خلیفۃ العرش ہوں، میں اللہ کی تمام صفات کا حامد جو پھونکا گیا بس میں اس کا، وہ میرے اندر موجود ہے۔ تو آپ پھر اس مقام کی طرف چلنے لگ پڑتے ہیں جو مقام اللہ نے انسان کو عطا کیا۔ اللہ نے انسان کو کامیابیوں کے لیے پیدا کیا۔ میں قرآن پاک کے جگہ جگہ پر حوالے دیکھتا ہوں جس میں بتایا گیا ہے کہ مثلا کہ میری طرف سے میں نے ہدایت کی کتاب یعنی تورات کے بعد زبور پہ لکھ دیا آپ ہے کہ زمین کے مالک میں نیک بندے ہوں یا نیکی اچھے کردار ہوں۔ اس سے پہلے حدیثہ بھی بتا چکے تھے کہ میرا پیغام مکمل نہیں ہے کیونکہ تم لوگ مکمل پیغام سمجھنے کے قابل نہیں ہیں۔ ان کو جو حواری تھے وہ ولی اللہ تھے، بڑے پہنچے ہوئے تھے، ان کو کیا کہہ رہے ہیں کیونکہ تم لوگ مکمل پیغام سمجھنے کے قابل نہیں ہیں، لیکن میرے بعد وہ سچا راستے پار لائے گا جو اپنی طرف سے کچھ نہیں بتائے گا بلکہ جو دیکھے گا اور سنے گا وہ بتائے گا، تمہیں حکمت اور گہرائی کی باتیں، وہ سچا آئے گا۔ آپ صادق تھے، امین تھے، جب پہلے گئی آپ کی آئی تو آپ نے بات کری اور سارے مکہ آپ کو صادق اور امین۔ پھر قرآن پاک میں لکھا ہے کہ آج میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، اپنا دین کامل کر دیا اور اسلام کو آپ کا دین بچا دیا۔ یہ اللہ وعدہ کر رہا ہے، یہ کسی اور کا وعدہ نہیں ہے۔ اللہ کے وعدے کے ایک بھی لفظ سچ ہو، لیکن ہمارا مسئلہ یہ، اللہ نے ہمیں کامیابیوں میں پیدا کیا، ہم اپنی لا علمی یا جہالت کی وجہ سے ناکامیوں میں پھنس کر رہے۔ اللہ نے ہمیں شیر بنایا، ہم چوہا بن کر اپنے آپ کو چوہا مان کر چوہے بن گئے۔
اللہ نے ہمیں ایک بادشاہ بنایا، ہم خود کو بھکاری مان کر بھکاری ہی بنتے جا رہے ہیں۔ اللہ نے ہمیں روحانی ہستی پیدا کی ہے، ہم سائنس کو مان کر روز بروز جسمانی ہستی اور چوہے ہی بنتے جا رہے ہیں۔ جسم کی اہمیت ہے لیکن روح اصل چیز، ان دونوں کا بیلنس ضروری ہے۔ توکل ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ پر تھوڑا سا توکل ہو جائے تو آپ جو خواہش کرتے ہیں آپ کی خواہش خود پوری ہو جائے۔ یہ جو حاضرین ہیں ان میں سے 70% مجھے بتا چکے ہیں میرے ساتھی، یہ میرے ساتھ کئی سالوں سے ہے۔ اس توکل کو پریکٹس سے پختہ کرنا پڑتا ہے۔ حضرت توکل شاہ بالوی تھے، انہوں نے اس کی ایک بڑی آسان مثال دی اپنی کتاب خیر کسی میں، کہ توکل پکانے سے پکتا ہے۔ اس کی مثال انہوں نے دی کہ اگر آپ کہیں جا کے ڈیرا لگاتے ہیں تو آپ کے پاس لوگ آنا شروع ہو جاتے ہیں، آپ کے پاس کھانا نہیں ہوتا، تو کوئی ایک آدمی جو خیر ہے وہ آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں آپ کے کھانے کا بندوبست کروں، تو آپ اس کی چھٹی کرائیں، اللہ دوسرے آدمی کو بھیج دیتے ہیں، آپ اس کی بھی چھٹی کرائیں۔ جب 4-5 آدمی آئیں گے آپ کا شک دور ہوگا تو پھر آپ کو جو ہے آپ کا توکل پختہ ہوگا، اب اللہ ہر حال میں ہے۔ تو علامہ اقبال نے جو اپنا توکل ہے اور یقین ہے، اس کے بارے میں کیا کہا ہے؟ ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، عالم و کارافی کار کشاء، اس کی امنگیں کلیل، اس کے مقاصد جلیل، اس کی ادائیں دل فریب، اس کا سخن دل نواز، نقطۂ پرکار حق، نقطۂ پرکار حق مرد خدا کا یقین، باقی یہ عالم تمام تجسم وہم و مجاز، یعنی یقین اتنی بڑی طاقت۔ مولانا روم نے جو گائے کا واقعہ لکھا ہے وہ بھی شیر اور گائے کا۔ ایک آدمی نے گائے پالی ہوئی تھی، وہ باہر بندی رہتی تھی کہ شیر آیا، اس نے گائے کو مارا، نصیب کر لے گیا، آیا اور وہاں آ کر لیٹ گیا جہاں گائے بندی ہوتی تھی۔ رات ہو چکی تھی، آدمی واپس آیا، وہ اپنی جگہ پر بیٹھ کر گائے پر ہاتھ پھیر کہہ رہا تم میری کتنی پیاری گائے، اور کیا کہہ رہا ہے کہ تم میری پیاری گائے ہو، تمہارے ساتھ میں کھیتوں میں ہل بھی چلاتا ہوں، دودھ بھی پیتا ہوں، اب تو تمہاری کھال بڑی ملائم ہوتی جا رہی ہے۔ اور شیر آدمی کو دیکھ رہا ہے اور سوچ رہا ہے کہ اگر اس سے پتہ چل جائے جس پر ایک گائے سمجھ کر ہاتھ پھیرے وہ شیر ہے، اس کا کیا اثر ہے؟ ہم سب اسلام پر گائے سمجھ کر ہاتھ پھیرے ہیں، ہم خود گائے سمجھے ہم ایک شیر ہیں، اس پیغام کو سمجھیں۔ جب آپ توکل پر چلتے ہیں تو آگے چل کر شروع میں آپ کو اسباب اور اس کا بیلنس رکھنا کہ اگر ہر ایک چیز ہے تو آپ نے صرف اللہ توکل پر کرنے کے بجائے اسٹیپ بائی اسٹیپ اس تک جائیں۔ اس کی مثال ایک مشہور بزرگ تھے، ان کا نام مجھے یاد ہے، جنید بغدادی کے بارے میں۔ آپ فوت ہونے لگے تو ہوش میں آئے تو کہنے لگے میرے کم سرانے کے نیچے ایک تھیلی ہے، یہ نکالنا۔ وہ نکالی گئی تو اس میں 15-20 دینار تھے سونے کے۔ کہنے لگے کہ اس کو بانٹ دو، میں سے لے کر مرنا نہیں چاہتا۔ پھر کہنے لگے کہ یہ 10 سال سے میرے پاس تھیلی تھی۔ جب انہوں نے یہ کہا تو لوگ بڑے پریشان ہوئے کہ آپ تو ہمیں توکل کہتے ہیں، آپ نے اتنے عرصے سے تھیلی رکھی ہوئی تھی، آپ توکل بڑے مشہور ہیں۔ تو کہنے لگے جب مجھے شیطان کہتا تھا کہ یہ کھانا کہاں سے کھاؤ گے، میں کہتا تھا یہاں سے۔ جب شیطان کہتا تھا کہ مسئلہ کیسے حل ہوگا تو میں کہوں گا اس سے حل ہوگا۔ مجھے آج تک چھونے کی ضرورت نہیں پڑی، لیکن اس تھیلی میں میرا توکل تھا۔ شروع میں آپ نے اسباب رکھنا، آگے ایک ٹائم کے بعد اسباب ختم ہو جاتے ہیں، آپ کو اسباب کی دیکھنا بند کر دیں، وہاں سے اصل توکل شروع ہوتا ہے۔ کانفیڈینس سے
فیتھ کا سفر بغیر لاجک کو ختم کیے نہیں آیا، لیکن پہلے آپ اسباب سے گزرتے، جب مال کی طرف بے فکر ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کو اصل فیتھ کی طرف جاتے ہیں، یا آپ کو اچھا سرکاری جاب کر لیں، یا آپ ڈاکٹر بن جائیں، یا آپ ایسے کوئی ہنر سیکھ لیں، پھر آپ کو مالی ضرورت نہیں ہے، وہ سسٹم چلتا ہے۔ لیکن عام بننے کے اس میں شروع میں آپ نے 90% اسباب کرنے ہیں، 10% کرتے ہیں، جو آپ کا توکل پکا ہو تو آپ 10 سے 20% توکل، 30، آخر میں 90%، اسباب آخر میں 10% رہ جاتے ہیں، آپ کاروبار کرتے ہیں، کوئی چیز کرتے ہیں، چیز۔ اللہ نے بڑا سوچ کر انسان کو یہ امانت دی۔ اس میں ایک بدھ مت کی ایک دلچسپ کہانی کہ خدا نے سوچا کہ میں انسان کو یہ امانت دے رہا ہوں، تو یہ ڈھونڈ لے گا تو یہ بہت طاقتور ہو جائے گا، اسے ایسا چھپاؤ کہ یہ آسانی سے ڈھونڈ نہ پائے، یہ ڈھونڈ ہی نہ پائے۔ تو فرشتوں نے کہا جی ہم اسے جنگلوں میں چھپا دیں گے۔ اس نے کہا انسان بڑا خبیث ہے، یہ ڈھونڈ لے گا۔ اس نے کہا ہم اسے پہاڑوں پر چھپا دیں گے۔ اس نے کہا یہ خبیث وہاں سے بھی لے آئے۔ اس نے کہا ہم زمین کی تہہ میں لے جائیں گے۔ اس نے کہا یہ ادھر بھی پہنچ جائے، یہ خبیث ہے۔ انہوں نے کہا پھر ایک حال ہے، اس کو ایک ایسی جگہ پر چھپاتے ہیں جہاں پر وہ نہیں ڈھونڈ پائے، وہ اس کا دل ہے، اس کے اندر ہے۔ اور آج یہی ہو رہا ہے، انسان باہر ہر چیز تلاش کر رہے ہیں، وہ امانت جو آپ کے اندر موجود ہے، جس پہ آپ بذریعہ توکل پہنچ سکتے ہیں۔ ہم اس طرف نہیں دیکھتے ہیں، باہر دیکھتے ہیں۔ اپنے اندر کا جب آپ سفر شروع کرتے ہیں تو قدم بہ قدم آپ اس منزل کی طرف چلیں گے۔ شروع میں آپ نے چھوٹی موٹی خواہشیں کر کے دیکھی، مثلاً آپ غریب آدمی ہیں جس کی 40-50 ہزار کا سیلری ہے، وہ کہ اللہ مجھے 5-7 ہزار کا موبائل دے دے سیکنڈ ہینڈ اینڈرائڈ، یقین کرے اسے مل جائے۔ اگلی بار وہ کچھ جوتے کی خواہش کرے، مہینے ڈیڑھ میں 2-3 ہفتوں میں زیادہ تر وہ مل جائے۔ پھر آپ دیکھیں کہ جو آپ خواہش کریں گے یہ چینل اوپن ہوتا ہے، پھر یہ بڑے کی طرف جاتے ہیں۔ اس میں آپ نے بڑی روحانیت کے لیے جو دم ہے یا ہیلنگ ہے، یہ آپ نے سیکھنا ہے۔ میں سکھا رہا ہوں آگے کو کشف سیکھنا ہے۔ کشف کے بعد آپ نے دعا شروع کرنی ہے، پھر آپ کو سچے خواب بھی آنے شروع ہو جاتے، آپ کی اندرونی آنکھ کھل جاتی، تو آپ بڑی روحانیت طرف چال پاتے ہیں۔ اور یہ سفر کوئی مشکل نہیں، میں نے اس کی کافی محنت کر کے طریقے ڈھونڈے اور لوگوں کو بڑے شرکت، لیکن آپ میری رہنمائی کے بحث لیں گے، یہ کتاب روحانیت دانش اور حقیقتیں پڑھ لیں گے تو آپ کو یہ تمام چیزیں سمجھ جائیں گے، مشکل اس میں سمپل سی موضوع۔ اس میں آپ نے اگر آپ کے ساتھ یہ چیزیں شروع ہو جاتی ہیں، جب آپ ورد لائف شروع کرتے ہیں تو آپ کی کام خود ہونے شروع ہو جاتے ہیں، آپ کی رسپیکٹ، آپ کا ذہن کا لیول، آپ کا کانفیڈینس لیول بڑھتا جاتا ہے۔ گریجولی آپ کو دائیں بائیں ہر کام بہترین طریقے سے ہوتا نظر آتا ہے۔ تو لوگوں سے بچیں، لوگ آپ کو جیلس ہو کر واپس لے آتے ہیں۔ شروع میں کوئی بھی آپ کی صلاحیت چل پڑے لوگوں کو بنا، دم یا ہیلنگ آپ بتا سکتے ہیں، باقی چیزیں آپ نے نہیں بتائی۔ تو جب آپ دم کشف اور دعا کی طرف چلتے ہیں، اس کے بعد آپ کے اندر کی لائٹ جلنی شروع ہو جاتی ہے، آپ کی رہنمائی شروع ہو جاتی ہے۔ آپ اپنے پاؤں پہ خود کھڑے ہو کے اپنی لائف خود چلائیں، میرے پیغام میں میرے پہ ڈیپینڈ نہ کریں، میں نہ گائیڈ کروں گا۔ میرا مقصد آپ کو اللہ کی طرف لے کے جانا ہے اور اللہ کے راستے پہ جانا ہے، وہاں میری ڈیوٹی ختم ہے۔ میں کسی سے کوئی پیسہ نہیں لیتے، آپ سے کسی سے لیا ہو تو مجھے بتایا، یا کسی سے لیا ہو تو سن۔ اللہ کا ایک پیغام ہے جو میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، اور وہ پیغام توکل میں، مضبوط پختہ توکل میں پوشیدہ ہے، جو آپ نے قدم قدم بڑھا کر اپنے اندر اپنے مشقوں کی مدد سے، پازیٹیو تجربات کی مدد سے آپ نے پختہ کر دیا۔ جب آپ کوئی چیز مانگتے ہیں ہو جاتی ہے تو آپ کو اس وعید پر یقین آنا شروع ہوتا ہے۔
جیسا آپ نے کوئی جوتا مانگا آسمان وہ آ گیا، دوسری بار آپ نے اینڈرائڈ فون مانگا وہ آ گیا، تیسری بار آپ کچھ اور، تیسری چوتھی بار آپ کا یقین پختہ ہو گیا، پھر آپ کو ہر چیز ملنا چاہیے۔ تو چھوٹی چیزوں سے مل کر آپ نے اپنا چینل اوپن کیا، تو یہ کوئی مشکل نہیں ہے، اس میں آگے چل کے لاجک نہیں رکھنی ہے۔ آپ نے دعا کی ہے، دعا ہو سکتی ہے بڑی دعا ہو کہ مجھے جناب 10 کروڑ کی کوٹھی چاہیے، لیکن جب آپ کرتے ہیں دعا قبول ہو جاتی ہے۔ کسی شہر میں گجرانوالہ میں یا کہیں ملتان میں کسی بندے کے ذہن میں آ جاتا ہے میں فلاں کام کروں، اس کام کا فائدہ آپ کو ہونا ہے 1.5-2 سال، لیکن آپ اسباب کو دیکھ رہے ہیں، آپ کو نظر نہیں آ رہے، آپ مایوس ہو جاتے ہیں، وہاں سے کام خراب ہو جاتا ہے۔ ذہن میں رکھیں بس یہ ملنے میں ٹائم تھوڑا لگے گا، تو انشاءاللہ آپ کے پاس ہر ایک چیز پہنچ جائے گی۔ اس کے بعد وہ چیز شروع ہو جاتی ہے کہ آپ کچھ بھی کر سکتے، کچھ بھی کر سکتے۔ علامہ صاحب نے اس بارے میں اپنے شعر میں، جو ہمارا ملک پرابلم میں پھنسا ہوا ہے، اس بارے میں ایک بات کی۔ وہ شعر ہے کہ پوشیدہ کسی کامل کس طرح کسی کامل سے ہے؟ حاصل کسی کامل سے وہ پوشیدہ ہنر کا، کہتے ہیں کہ یہ شیشے کو بنا دیتا ہے کھارا۔ کھارا بڑے سخت پتھر کو، شیشہ اتنے سخت ہوتا ہے جس کا بہت سخت ہے۔ کردی ہاتھ سے دے کے آزاد ہو ملت ہے، ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ۔ آج دنیا کو ہے پھر مارتا روح و بدن پیش، تہذیب نے اپنے درندوں کو مارا۔ اللہ کو پامردی ہے، مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ تقدیر امم کیا ہے یہ سوال ہے مشکل، فراست ہو مومن کی کافی پیشہ۔ آپ کے اندر اللہ کا نور ہے، وہ تمام صلاحیتیں جنہیں آپ قدم در قدم جگا سکتے ہیں اور انسانیت کی بہتری کے لیے۔ یہ ایک تمام مضمون نے اس پہ کام کیا، روحانی ہستی، ہندوؤں نے بڑا کام کیا، بدھسٹ نے بڑا کام کیا، کرسچینٹی نے، یہودیوں نے، لیکن اسلام کی توحید ہی پوری دنیا کو ایک رسی میں پرو کر ایک چھتری کے نیچے رکھ سکتی۔ اسلام نے مکمل اس کا نظام پیش کیا۔ ہم آہستہ آہستہ اس کو سمجھ جائیں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ سوال و جواب کی محفل شروع ہونے والی ہے، ہم 5 منٹ وقفے کے بعد ہم اسے شروع کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ آپ ضرور چاہیں، لیکن ایک سٹیج کے بعد پھر وہ بندہ بھی اوپر جا کر اپنے ایسٹس بنا دیتا ہے تو اس بات کو چھوڑ سکتا ہے۔ غریب ملکوں میں آپ کو یہ نہیں یعنی کرنے پڑیں گے، لیکن اوپر جا کر جس کے پاس 8-10 کروڑ روپیہ بن جائے تو وہ اسی کو شکل کرتا ہے، کیونکہ روزی کمانی، حلال روزی بڑی ضروری ہے اس کی بنیاد، روحانیت کی ترقی۔ جی جیسا کہ آپ نے اپنے لیکچر میں فرمایا کہ اچھا انسان بننے کے بغیر اچھا مسلمان نہیں بنا جا سکتا۔ اچھے انسان اور اچھے مسلمان کی سادہ انداز میں دیکھیں، اچھا جو انسان ہے وہ لازمی نہیں کہ اللہ پر ایمان بھی رکھتا ہے، لیکن جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے وہ بہت زیادہ قربانی دیتا ہے۔ اچھے انسان قربانی دینے سے، زیادہ قربانی دینے سے بھاگ جاتا ہے۔ اس کی بیوی بوڑھے ہو جائے گی وہ چھوڑ کر بھاگ جائے گا، اس کے ماں باپ بوڑھے ہوں گے وہ پھر جو اچھا مسلمان ہے، اسلام ایک چھتری کے نیچے ہے۔ اب اچھے انسان اگر ہنود میں ہوگا تو کئی خداؤں کو مانیں گے، جنرلی وہ ان میں سے 95% لوگ مختلف خداؤں کو مانتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں، تو لڑائی ہوتی رہتی ہے، نہ میرا خدا بڑا ہے، دوسرے کہے گا میرا دیوتا بڑا ہے، تیسرا کہے گا میرا دیوتا بڑا ہے۔ ایک خدا کو ماننا نہیں چاہیے تاکہ ایک گروپ میں بنے۔ تو اچھے انسان کی مکمل شکل آپ کو اچھے مسلمان میں ملے گی۔ وہ آدمی اپنی جان تک دینے کو تیار ہے، اچھا انسان لازمی نہیں اپنی جان دے سکتا۔
نہیں دے سکتے. اسی طرح اور بہت سی چیزیں ہم بہت زیادہ برداشت کر سکتے ہیں. ہماری بیویاں ہمیں بہت زیادہ برداشت کرتی ہیں، حالانکہ ہمیں چاہیے کہ انہیں پہلے دن ہی کہ تم نے مجھے خوش رکھنا ہے، میں نے تمہیں خوش رکھنا ہے. تو میں اس وقت خوش ہوں گا جب میرے بیوی ماں باپ بہن بھائی تم سے خوش ہوں گے، اور تم اس وقت خوش ہوگی جب تمہارے ماں باپ بہن بھائی. یہ اسلام نے فرض کیا ہے کہ ہم نے اپنے آس پاس لوگوں کو خوش کرنا. مکمل شکل آپ کو اس میں نظر آئے. جی میرا نام رسام جی ہاں جی ہٹے گی اسپیڈ ہو رہی کتنے امید ہے کہ وائی فائی ہے تمہارے پاس ہے، دیکھ چیک کرو اس کو وائی فائی پہ ٹرانسفر نہیں چلے گا. ہاں چلو میرا نام رسام ہے. آپ سے یہ سوال ہے کہ توکل جب آپ گھر سے نکلے تب ہمیں یہی پڑھنا چاہیے کہ بسم اللہ توکلت علی اللہ. جب آپ کو کوئی شیطانی وسوسے یا خیالات آتے ہیں، مثلا میں کوئی کام کرتا ہوں تو اس پر بھی مجھے خیالات آتے ہیں، تو اس وقت میں اگر یہ پڑھتا ہوں پھر وہ مجھ سے دور ہو جاتا ہے. وقت پھر جب بھی آئے اور جس کام میں نے یعنی کہ کرنا ہے اس میں یہی کلمات میں پڑھوں، تو اس کے بعد جس وقت یہ خیالات آتے ہیں میں اگر یہ پڑھتا ہوں تو وہ چیز دور ہو جاتی ہے. اس کے بعد جی ہاں دیکھیں یہ چیز بالکل ہے قرآن پاک میں اسی اصول کی بنا پر ہمیں ہر کام کرتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے. جب آپ کا توکل تھوڑا پختہ ہو جاتا ہے پھر آپ کے ذہن میں ڈر خوف وسوسے ختم ہونے شروع ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں. پھر آپ ہر وقت ایک مثبت سوچ، ایک خوشی اور سکون کی عادت میں ہوتے ہیں. آپ کے ذہن میں منفی چیزیں آتی ہی نہیں. ڈر خوف ختم کرنے کے بعد ہی آپ اصل فیض اصل ایمان یقین کرتے ہیں. لیکن یہ پڑھنا واقعی یہ چیزیں دور کرتا ہے. کچھ لوگ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم چند بار پڑھتے ہیں، ان کے ذہن سے وہ ساری نیگیٹیوٹی دور ہو جاتی ہے. بلکہ اگر کہیں مشکل وقت کو آپ چند بار پڑھیں تو وہ مشکل وقت بھی ٹال دیں. تو یہ کیونکہ اللہ نے ہر چیز میں انرجی تاثیر رکھی ہے. قرآنی آیتوں میں یہ ہدایت بھی ہے، نور بھی ہے. ان میں بڑی عجیب انرجی خوشی ہے. انہیں آپ مثبت مقصد کے لیے استعمال کریں تو یہ بہت طاقتور ہے. چند بار ایسا کرنے کے بعد آپ کو اس کو یقین بیٹھ جاتا ہے اور پھر یہ تقریباً ہر بار کام ہے. تو آپ نے اپنا یقین اس پر دکھانا ہے، فیتھ اس پر دکھانا ہے. یہ کام ہے. دوسرا کوئی پڑھے گا اس کا مسئلہ نہیں حل ہوگا، اس کی وجہ سے پھر لیکن کیونکہ آپ کا فیتھ بیٹھ چکا ہے اس میں، بس آپ نے فیتھ بٹھانا ہے اللہ کے احکامات پر کہ اللہ کی ڈیوٹی ہے آپ میرا کام کریں. سورہ طلاق اور دو اور تین نمبر آیت میں کیا ہے کہ جو اللہ سے ڈرے اللہ سے ہر مشکل سے نکالے، ایسے ذریعے سے نہیں جائے جو اس کو گماں میں بھی نہ ہو، اور جو اللہ پہ تقویٰ کرے اللہ اس کے نکالے. یہ وہی پیغام ہے. جب آپ قرآن پہ پختہ یقین کرتے ہیں تو آپ کا اللہ کے تمام پیغام آپ کے اترنا شروع ہوتا ہے، ایمان آپ کے دل میں اترتا ہے. اس کے بعد آپ ڈر خوف ساری چیزیں پیچھے چلتے ہیں. آپ ایک عجیب بڑی مضبوط طاقتور بننا شروع ہو جاتا ہے. جی سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ جو آپ اس طرح کی روحانیت لوگوں کو سکھا رہے ہیں اور پریکٹیکل لائف میں، اور اس کے بڑے اچھے رزلٹ ہیں. ایک بندے میں مجھے خود بڑے اچھے رزلٹ ملے اور جتنے جاننے والے ہیں جنہوں نے آپ سے سیکھا انہوں نے بھی بتایا. اس کا سب سے پہلے شکریہ. آپ کا لیکچر بھی بڑا اچھا تھا توکل پر اور اسباب پر. لیکن میرا سوال یہ ہے توکل اور اسباب کے اندر ایک چھوٹی سی لکیر ہے، ایک دیوار ہے، ایک حد بندی ہے. کیا وہ حد بندی یا تو آپ اس کو کلیئر طرح حد بندی کو کریں یا ہم اس حد بندی کو توڑ کر کیا لوگوں کو پہلے ہم لوگ پیس رہے ہیں کیونکہ ہم لوگوں نے توکل شاید کیا ہے، صبر کیا ہے، اسباب پہ ہم نے زور ہی نہیں دیا. اور اگر ہم مزید یہ روحانی طور پہ توکل پہ ہم پورا اپنا انحصار کر دیں اور اسباب کو چھوڑ دیں، کیا ہم مزید پیچھے نہ رہ جائیں گے؟ اس کے بارے میں تھوڑا سا جو کہ وہ آپ کر دیں. دیکھیں جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے، انفرادی طور پر ایک بندہ اکیلا صرف توکل پر بڑے اچھے طریقے سے زندہ رہ سکتا ہے.
لیکن جہاں کولیکٹیو معاملات ہیں وہ آپ نے آرگنائز طریقے سے چیزیں کریں. آپ کے جہاں ملک ہے اس میں آپ نے آرگنائزیشن جو ہے استعمال کرنی ہے, چیزیں آرگنائز کرنی ہے. وہ نوم چومسکی جو فلاسفر ہے مشہور, اس نے اس بارے میں دلچسپ بات کی کہ دنیا میں غریب ملکان کی کوئی چیز نہیں پائی جاتی, لیکن جب کوئی ملک اپنے وسائل کو منظم کر کے استعمال کرنے میں ناکام ہو جاتا ہے اسے غربت کہتے ہیں. تو آپ نے وسائل کو مینیج کر کے استعمال کرنا ہے, یہ بات بالکل سچ ہے. تو عام انڈیویجولی آدمی بغیر اس کے اسباب کے سروائیو کر سکتے ہیں, لیکن جب آپ نے روٹی سے آگے سوچنا ہے جو آج کل کی ضرورت ہے, آپ نے بچوں کو مہنگے اسکولوں میں بھیجنا ہے, آپ نے گاڑی اچھی رکھنی ہے, مہنگی اچھے گھر رہنے, اسلام اس سے روکتا نہیں ہے, صرف حلال رزق کی شکل میں کرتے ہیں, حلال رائے سے. تو شروع میں عام آدمیوں نے اسباب کرنا ہے. جو آدمی اچھے پوسٹ پہ چلا جائے, وہ پروفیسر بن جائے یا فوجی آفیسر بن جائے یا وہ انجینئر بن جائے, اسے کوئی مادی اسباب کی ضرورت نہیں ہے. لیکن کولیکٹیو لیول پہ جہاں پورے ملک کا مسئلہ ہو یا پورے شہر کا ہو, آپ کی وسائل اور آرگنائزیشن استعمال کرنی چاہیے, وہ لازمی ہوگی. لیکن ہیڈ آف اسٹیٹ کو انتہائی مضبوط توکل کرنا پڑے گا, پھر اس کو عجیب طریقے سے راستے آئیں گے, عجیب لوگ ملیں گے, عجیب وسائل سامنے, جو وسائل ہیں وہ جنریٹ ہوں گے اور آپ کی خود بہت چیزیں ٹھیک. اگر ہیڈ آف اسٹیٹ یہ کرے کام اور ساتھ محنت بھی کرتا ہے تو انشاءاللہ اس کا بے حساب کا جیسا. ہمارے ہیڈ آف اسٹیٹ جو اصل میں حافظ عاصم صاحب کو مانتا ہوں, ان کے لیے پیغام بڑا سکتا ہے. وہ ویسے بھی اللہ پر بڑا توکل کرتے ہیں, زیادہ کرتے ہیں. جی میرا نام سب ہے, اور اس کے بعد میں تھوڑی سی یہ وضاحت کی ہے کہ توکل اور اللہ کو آپ کام جو کرتے ہیں اس میں پارٹنر, تو یہ زندگی کی کامیابی اور اس کے ساتھ اپنے کاروبار کی کامیابی بھی ہے. جیسے ہم توکل کرتے ہیں اور اللہ کو اپنا پارٹنر بناتے ہیں کسی بھی کام میں, کسی بھی بزنس میں, تو ایک برکت اس کام میں آتی ہے. تو آپ کے جتنے کام ہیں مسائل ہیں وہ حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس کے بارے میں جی, یہ بھی دیکھیں ایک تو فطرت کے قانون ہے. اللہ ان فطرت کے قانونوں پر ہی دین کو چلاتا ہے. اس میں اگر آپ کسی کی مدد کرتے ہیں تو اللہ نے قرآن میں کیا لکھا ہے, جس نے ایک پیسہ اللہ کی راہ میں دیا اس کی مثال ہے ایسے اناج کے ساتھ اناج کے ساتھ خوشی اور ہر ایک پر 100 یعنی 700 گنا پاتا. یہی چیز روزی میں ہے, یہی چیز علم میں ہے, یہی چیز آپ کی کسی ہنر سکھانے میں ہے. جو آپ سکھائیں گے آپ کو واپس ملے گا. اگر آپ اللہ کو پارٹنر بناتے ہیں تو یہ وہی کام ہو جاتا ہے. آپ کو 700 گنا, جن لوگ روزی مل رہی ہے وہ دعا کر رہے ہیں, روزی مل رہی ہے, وہ دعائیں آپ کو آ کے فائدہ دیں. اسی نظریے سے اللہ نے جو اللہ ٹھہرایا ہے صدقہ اور بہت سے طریقے بتائے ہیں. بس آپ کو اس پہ یقین ہو کہ اللہ ایک کا 700 گنا یا اس سے بھی زیادہ دیتا ہے. جب آپ اللہ کو پارٹنر بناتے ہیں اور آپ کا اس پہ یقین ہے, پہلے اللہ پہ پختہ یقین ہونا چاہیے, پھر آپ کو سارے راستے کھل جائیں گے, بڑی رفتار پہ کھلیں گے, بہت بڑے لیول پہ. جی یہ بالکل صحیح طریقہ ہے. اور اسی کا ایک تو میں آپ سے بہت زیادہ امپریسن آپ جانتے ہیں کہ آپ اسی بھی جگہ کام کرتے ہیں. موجودہ اصل عالم میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہی کوئی آپ ایسا انسان ہے کہ جو فری میں اس طرح ایک تو دین بھی سکھا رہا ہو اور روحانیت بھی سکھا رہا ہو. لیکن ہمیشہ جب بھی آپ کے پاس آئے ہیں تو ہمیشہ موٹیویشن حاصل کی ہے. میرا ایک کوشچن ہے کہ اگر انسان ان تمام جو آپ نے حالات کے باوجود بھی دین میں موٹیویٹ ہو جائے پھر اس کو اگین کیا کرنا چاہیے؟ جی دیکھیں, پہلی بات یہ ہے کہ جو اللہ پر بھروسہ سیکھ لے وہ کبھی دین موٹیویٹ نہیں, اسے تھوڑا سا بریک لینی پڑے گی, زیادہ سے زیادہ تھوڑی دیر بریک لیں, اس کے بعد دوبارہ اس کی بیٹنگ چارج دیں. اس میں آپ کسی سے دعا بھی لے سکتے ہیں, کوئی جس کی دعا اللہ سنتا ہو. شیاب دعا لوگ آج کل پاکستان میں ہوتے جا رہے ہیں, پیچھے
ختم ہو گئے کہ اب پھر اٹھائیں، کسی کی مدد لینے آپ کوئی اچھی کتاب پڑھنے کو آپ کو مدد کریں. میری کتاب یہ روحانیت، دانش اور حقیقت اس سلسلے میں بہت مددگار ہے. میں لاسٹ ٹائم لاہور گیا تو مجھے پروفیسر سید طاہر صاحب کہتے ہیں کہ حافظ صاحب کی طرف چلنا ہے. اس دن عباس بھی موجود تھا جو اس وقت بھی بنا رہے. میں وہاں جا کر بیٹھا تو میں اپنے اس پر موبائل پر لوگوں کو ایڈریس بتا رہا تھا. تو وہاں پر ایک پروفیسر آئے، دوسرے آئے. ایک پروفیسر کہتے ہیں کہ میری زندگی انتہائی نیگیٹیوٹی کا شکار ہے، میں بہت پریشان تھا، میں ڈپریشن کا شکار تھا شدید قسم کے، بڑے عرصے سے. پھر مجھے کتاب مل گئی، میں نے وہ پڑھی کہ میری ساری نیگیٹیوٹی ختم مکمل طور پر ختم ہو گئی اور میں بھائی خوش باش اور پرسکون ہو گیا. بات تمہارے سامنے میں بتایا تھا لاہور میں، اثر تھا آدم پروفیسر اثر. پھر وہ کہتے ہیں کہ میں نے 4 یا 5 اور بندوں کو یہ کتاب دی، وہ میری فیض کا شکار، وہ سب کے سب بھی اس لیول پر آ گئے. تو کسی نے پوچھا وہ کتاب کون سی، کہتے صوفی صاحب کی روحانیت، دانش اور حقیقت. تو اس کتاب کو پڑھیں، آپ کو موٹیویٹ کر دیں، تھوڑا اس کو کھو کر پڑھیں، تھوڑا ٹائم دیں اس کو، آپ کے اندر یہ اتر آئے گا چیز. تو موٹیویشن آپ کو اکثر باہر سے ملتی ہے جب آپ ڈاؤن ہیں اس وقت. لیکن ایک چیز ضرور کریں کہ لوزر سے بچیں، نیگیٹو مائنڈیڈ لوگوں کی آپ کمپنی میں رہیں گے وہ آپ کو چوہا ہی بنا کر چھوڑیں. پازیٹیو مائنڈیڈ ہائی اسپرٹڈ لوگوں کا جس قسم کی کمپنی میں آپ رہیں گے، جو شرابی ہیں ان کی ہر وقت کوشش ہے کہ آپ کی شرابی، اسی طرح ہر برائی ہے. اچھے لوگوں میں رہیں گے تو ہم اپنے گروپ کو بڑھانے کی کوشش کریں. جی کوئی اور سوال کسی کو؟ ایک اور سوال اور کریں گے اس کے بعد چلیں. جب آپ ساجد حسین مجھے حال مقیم دہلی ارکان سے جی مجھے دیکھو میرا سوال یہ ہے، میرے سوال کے 2 کوشچن. ایک سوال یہ ہے کہ توکل اور بھروسہ یہ دونوں سیم ہیں یا ان میں کوئی ڈفرینس ہے؟ دوسرا ہمیں کون سے ایسے اعمال کرنے چاہیے جس سے ہمارا جو توکل ہے وہ اللہ کی ذات پہ پختہ سے پختہ ہے؟ قرآن میں ہی فرمان ہے، سورہ تغابن میں ہے کہ مومن جو ہے نا وہ اللہ پہ ہی توکل کرتے ہیں. مجھے جو اس میں تھوڑی کنفیوژن یہ ہے کہ یعنی پہلے آپ کو مومن بننا پڑے گا پھر اس کے بعد آپ کا توکل ہوگا. جی جی تو تھوڑا اس بارے میں کانٹیکٹ کریں. جی یہ بات ایکچولی میں مختلف سالیوں سے ابھی پچھلے لیکچر میں بتائی کہ اگر آپ اللہ پر توکل کرتے ہیں تو آپ ایک بہت بڑے لیول پر یہ چیزیں کرنا شروع کریں. اس وقت آپ یہ لا آف اٹریکشن سے آگے گزر کے کچھ اور کرنا شروع کریں. تو مومن بننا اللہ کو دل اور اندر سے ماننا. اس میں اللہ نے قرآن پاک میں کیا مثال دی؟ پہلے تو یہ ہے کہ اللہ کو دل سے ماننے کی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین. پھر آگے اس کی صورت بتائیے اس کو بغیر شک و شبے کے مانیں. پھر آگے اللہ نے ایک شرط بتائی ایک مثال دی ہے کہ اے نبی یہ بدو تم سے کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے. انہوں نے کہا تم ایمان نہیں لائے، تم نے صرف اسلام قبول کیا، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں نہیں ہوتا. پھر آگے کیا ہے کہ تم اس وقت تک صحیح معنوں میں نہیں بن سکتے، یا آگے بھی جب تک تم اللہ اور اللہ کے رسول کو اپنی جانوں حاصل کرو. یہ 3 شرطیں آپ نے کرنی ہیں. اس وقت آپ مضبوط طریقے سے گہرے طریقے سے اندر سے مانیں. اور اللہ نے اسباب سے منع نہیں کیا، لیکن اسباب پہ توکل کرنا بھی جو ہے شرک میں چلا جاتا ہے، شرک خفی. توکل آپ نے اللہ پہ کرنا. کام نہیں ہے 4-5 بندوں کو جا کے بتا دیں، اس کے بعد ان کے ساتھ پہ نہ بیٹھے دین میں رکھیں کہ اللہ ان کے دلوں میں ڈالے گا ہمارا مسئلہ. بجائے روز ان کو فون کریں، مہینے میں ایک دن خیال ہے پھر جواب دیں، اس کے بعد ضرورت ہے. جس دن کام ہوا انشاءاللہ آپ کا کام. اسباب پہ توکل نہ کریں، توکل اللہ پہ.
سوال ضرور رکھیے. جی ہاں چلیں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ. وقت کافی ہو چکا ہے. اگلے لیکچر پر اللہ حافظ. سب کا ایک فوٹو لے کے میں تو بات پڑھ کر کے آسان ہے اسی کے سامنے مسئلہ ٹھیک ہے. اتنے کہ جانے والا اکٹھیاں کرنی ہو سکتی کافی ساری